نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستان ذی وقار، عزیزان گرامی قدر، یہ آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی 124 جو ہم کل کچھ نکات اس کے آپ کے سامنے بیان کر چکے، باقی نکات پر بھی کچھ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی باتوں سے آزمایا اور آپ ہر آزمائش پر پورے اترے۔ یہاں پر جن چیز کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ 30 خصائل ایسے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو شرائع اسلام ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کسی نے ان تمام خصائل پر مکمل طور پر عمل نہ کیا سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے براءت لکھ دی، انہیں بری کر دیا، انہیں اللہ سے، اللہ پاک نے ان کے لیے براءت لکھ دی اور پھر فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام جو پوری طرح احکام بجا لائے، جو احکام میں نے انہیں حکم دیے انہیں پوری طرح بجا لائے۔ ان خصائل میں سے اس کا ذکر سورہ برات، اس میں ارشاد فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ فرمایا کہ توبہ کرنے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں گنوائی جا رہی ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے تھے، بڑے عبادت گزار تھے، اللہ کی حمد کرنے والے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے سفر کرنے والے تھے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے اور نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، فرمایا مومنین کو بشارت دے دو، جو 10 خصائل سورہ احزاب میں فرمائی ہے، یہ تو سورہ برات کے اندر فرمائی نا جو خوبیاں، اور پھر 10 جو خوبیاں فرمائی وہ سورہ احزاب کے اندر 22واں پارے کے اندر ارشاد فرمائی۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ یہ خوبیاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھیں کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور صابر مرد اور صابر عورتیں یعنی صبر کرنے والے، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حفاظت کرنے والیاں، چرمگاہوں کی، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، یہ 10 خصائل یہاں پہ ارشاد فرمائے۔ اور پھر 10 خصائل سورہ مومنون کے اندر ارشاد فرمائے، وہ کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔
فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ یحافظون تک پہلی 9 آیتیں ہیں جن کا ترجمہ یوں ہے، یہ بھی خوبیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھیں اور یہ احکام تھے جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے احکام بجا لائے، ان کے علاوہ کوئی اتنے سارے احکام بجا نہیں لایا۔ فرمایا بے شک دونوں جہاں میں بامراد ہو گئے ایمان والے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں اور جو ہر بیہودہ امر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہے اللہ نے دے دی ہیں، انہیں بے شک ملامت نہ کی جائے گی، اور جس نے یہ خواہش کی ان کے علاوہ ان 2 کے ماں سوا تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور نیز وہ مومن بامراد ہیں جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں، علی صلاتہم یحافظون۔ اور پھر سورہ سأل سائل میں ان خصلتوں کا ذکر آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرمایا 34 تک، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں، وہ جن کے مالوں میں مقررہ حق ہے سائل کے لیے اور محروم کے لیے، جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی اور جو اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنے والے ہیں، بے شک ان کا رب کا عذاب نہ ڈر ہونے کی چیز نہیں ہے کہ بندہ ڈرنا چھوڑ دے۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی کنیزوں کے، تو ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو خواہش کریں گے ان کے علاوہ تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں، جو لوگ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ خوبیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھیں، اور 10 چیزوں میں سے اللہ پاک نے انہیں آزمایا، اور وہ فطرت ہیں۔ 5 کا تعلق سر سے ہے، اور مثلا مونچھوں کا کاٹنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ کلی کرنا، ناک صاف کرنا یعنی ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، مانگ نکالنا۔ 5 کا تعلق بدن سے ہے، مطلب ناخن کاٹنا اور بغل کے بال صاف کرنا اور زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ ربی اور قتادہ نے فرمایا کہ کلمات سے مراد مناسک حج ہیں۔ حاضرین محترم، آج انہی تک یہاں تک میں آپ سے انہی کلمات پر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کل انشاءاللہ العزیز اگلے جو احکام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں، کل ان پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہی آیا مبارکہ آج کچھ فائدے ملے، کچھ کل آپ کے سمجھ میں آئے، کچھ کل آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، شاید آپ کو اس کی سمجھ آ سکے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ کیا کیا سلوک فرمائے، اور وہ کتنے پیارے تھے، کتنے پرہیزگار تھے، کیا کیا ان کی خوبیاں اور یہ پرہیزگاروں کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ ہمارے قرآن میں ہے، اور قرآن جو ہے اس کا حکم قیامت تک قائم رہے گا اور امت مسلمہ پر قیامت تک قائم رہے گا، اور ہم نے اس پر ماننا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔